ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ گلگت بلتستان کی عوام انڈیا کے بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ سن لے انڈیا. سعید مہدی شاہ صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہم. جی مہدی شاہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ انڈیا ابھی اس لیے ہمارے پیچھے پڑا ہے کیونکہ ان کو ہماری کمزوری کا پتہ چل گیا. کیونکہ کشمیر میں جو انڈیا نے کیا اس کے بعد کوئی ہمارے طرف سے کوئی پیشرفت نہ ہونا اور اس کے مضبوط کوئی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے آپ انڈیا جو ہے نا گلگت بلتستان پر نظر رکھا ہوا ہے، تو یہ ان کو تکلیف ہے. تو یہاں تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان نے آزاد نہیں کرا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود آزاد کرا کہ ان سے انڈیا والوں سے جان چھڑایا ہے. جان چھڑانے کے بعد اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ انڈیا والے کہے جی یہ ہمارا علاقہ تھا والی بات ہے. اس وقت ڈوگروں کی حکومت تھی ہمارے، اس وقت بغیر کسی اسلحہ کے ہمارے مومن بھائیوں نے ایمان سے جو جنگ کیا اور ڈوگروں کو یہاں بھگانے کے بعد ہمارے اپنی حکومت قائم کی. اس کے بعد ہم پاکستان میں شامل ہوا ہے. وہ اس لیے بار بار دے رہے کہ ہمارے طرف سے جو وفاقی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دے نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بار بار کر رہے ہیں. باقی یہ کل بھی پاکستان کا ایسا کہ مطلب یہ کہ ہم خود پاکستان میں شامل ہوا تو اس میں انڈیا 100 دفعہ ان کے پیٹ میں مرولا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، انڈیا اس لیے اس طرح کے بیانات کی جرات کر رہا ہے کہ پاکستانی حکومت اس کو منہ توڑ جواب نہیں دے رہی. راجہ اعظم خان صاحب، الیکشن تو گلگت بلتستان میں پہلے بھی ہوتے تھے، تو اس دفعہ کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو شفیق صاحب، اصل میں ہمارے یہاں جو شروع میں جی یہاں ایڈوائزری کونسل ہوا کرتا تھا جب ہم سیاست میں نہیں تھے. اس کے بعد ہمارے مرحوم آئی صاحب اس کے ممبر ہوا کرتے تھے اناپور. اس کے بعد یہ ناردرن ایریا کونسل بن گیا ضیاء صاحب کے زمانے میں. پھر اس کے بعد آ کے اس کو پھر لیجسلیٹو اسمبلی کا درجہ دیا مشرف صاحب کے زمانے میں. پھر پچھلے حکومتوں میں پھر اس کو صوبائی اسمبلی یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کا درجہ دیا. تو اس کے بعد یہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں جی. تو ہمارے ابھی 5 سال پورے ہو چکے تھے، تو ابھی نئے الیکشن میں ہم نے جانا تھا. تو بھی میں انہوں نے ایک ترمیم کیا تھا سابقہ حکومت نے کہ یہاں جو یہ اپنے آزاد کشمیر والا جو رول ہے جی وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک سازش تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو مسلم لیگ نون والے حکومت کا، تو وہی الیکشن کروائیں گے. اور یہ آزاد کشمیر میں یہ ہوتا ہے جی، یعنی موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ الیکشن کروا کے دوسرے وزیر اعظم کو ہینڈ اوور کر کے فارغ ہوتے ہیں. تو یہاں انہوں نے وہ کوشش کی تھی جس کو شاید ہمارے کچھ قائد نے اور ہمارے موجودہ ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا جی جو ہمارا پہلے سے ایک رول چل رہا ہے کہ انٹرم حکومت بننی چاہیے، نگران حکومت وہ آئے گی. اس نگران حکومت کے بغیر تو غیر جانبدارانہ الیکشن ہو نہیں سکتے. تو نگران حکومت کا سیٹ اپ کے لیے یہ سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا جی کہ یہ آپ نگران حکومت بنائیں اور اس پہ آپ الیکشن کروائیں. بعد میں اس کا پوزیشن کا جو ہے وہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا. اس طرح نگران حکومت کو سیٹ اپ بنانے کا بھی انہوں نے ایک ایک طرح سے سپریم کورٹ نے دے دیا. تو اسی کے مطابق اب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس پہ وہ حسب رسول جی وہ ہمارے انڈین جو حکومت ہے ان کو پھر وہی تکلیف شروع ہوئی جو ان کا ایک پرانی کرونک تکلیف ہے. تو جب کہ ہمارا ان کے ساتھ نہ لسانی طور پہ، نہ علاقائی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ کسی بھی صورت میں انڈیا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. جبکہ 1948 میں جب یہاں ہم نے آزادی کی جنگ شروع کی تھی گلگت بلتستان میں، یہ ایک نقطہ جی ذرا ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جب ہم نے آزادی کی جنگ شروع کی جدوجہد بلتستان میں، تو ہم نے کسی سے مدد حاصل نہیں کیا، کسی حکومت سے ہم نے مدد نہیں لیا. اپنی مدد آپ کے ساتھ ہمارے عوام کھڑے ہوئے ڈنڈے لے کے، چھریاں لے کے. پھر جو ڈوگرا رجیم تھا اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور ان کو یہاں سے نکال باہر کر دیا.
اب یہاں یہ نقطہ ہے جی کہ ہم نے اپنی آزادی کو بحال کیا تھا، ہم نے کسی کا سہارا نہیں لیا تھا. یہاں اس وقت مہاراجہ کشمیر نے ان کا غاصبانہ قبضہ تھا گلگت بلتستان پہ. اب گلگت پہ نہیں تھا، صرف بلتستان پہ ان کا قبضہ تھا. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ مہاراجہ کشمیر کا مفتوحہ علاقہ تھا تو لہٰذا اس کو کشمیر ایشو میں شامل کیا جائے، جو کہ ایک طرح سے زیادتی ہمارے ساتھ ہو گئی کہ ہم کشمیر کا کوئی نہ حصہ تھے، نہ حصہ ہیں، نہ حصہ رہیں گے. یہ ہم نے خود اپنے آزادی حاصل کی اور ہم نے اس کو پیشکش کیا قائد اعظم علیہ رحمہ کو کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اسلام کے نام پہ ایک ریاست ہمارے وجود میں لایا ہے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ اسلام کے نام پہ شامل ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا اور ہم پاکستان میں شامل ہو گئے. لیکن وہ کچھ ناعاقبت اندیش ہمارے سیاستدان اس زمانے میں جی، جو چونکہ ہم نہ امرتسر ٹریٹی کا فریق تھے، نہ ہم اس 1847 میں اس میں ہمارا کوئی رول تھا، نہ آخر میں جا کے ہم نے 48 میں خود جنگ لڑ کے اس کو خالی کیا، ہم نے آزاد کیا، تو نہ معاہدہ کراچی کے ہم فریق تھے. تو ایسے خام خواہ ہمیں گھسیٹ دیا گیا کشمیر ایشو میں. جی ہمیں ایسے ہی جو ہے مسئلہ کشمیر میں گھسیڑ دیا گیا ہے. راجہ زکریا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، جو اس علاقے کی تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور ماکپون خاندان سے بھی ہیں. راجہ زکریا، آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. یہاں پر 1840 سے لے کے 1948 تک 108 سال یہاں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ اور ان کے خاندان نے یہاں پر حکومت کی ہے. جو انڈین پارلیمنٹ میں ہی مہاراجہ ہری سنگھ کا پوتا جو مہاراجہ کرن سنگھ جو اس نے باقاعدہ طور پر ان کے اپنے انڈین پارلیمنٹ میں اس نے بیان دیا تھا سر، جب یہاں تمام موبائلوں میں وہ آج بھی لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اخباری اس نے خود بیان دے کے اخباری وہ بیان میرے پاس موجود بھی ہے. جو اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا گلگت بلتستان نہ پاکستان کا حصہ ہے، نہ ہندوستان کا حصہ ہے، نہ چین کا حصہ ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس علاقے پر جابرانہ قبضہ کر کے بہت بڑی زیادتی کی. جو یہی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جی، یہی بتایا تھا مہاراجہ کرن سنگھ نے، جو جبکہ وہ ہری سنگھ کا پوتا ہے، جو وہ خود تسلیم نہیں کر رہے. ہاں، اس سے قبل یہ ہے سر کہ 1840 سے قبل کم و بیش 900 سال منظور 900 سال ہمارے یہاں لوکل حکمرانی رہا ہے، جو خاندان ماکپون کی ہی رہا ہے. جو اس میں سن 900 صدی عیسوی سے لے کے 1840 تک خاندان ماکپون کا ہی حکومت رہا ہے. جو یہاں کسی اور کا حکومت بیچ میں کسی کشمیری کا یا کسی اور ملک کے سربراہ کا کبھی یہاں حکمرانی نہیں رہا ہے. جو یہ لے دے کہ یہی 108 سال ہے سر، یہ جو 1840 سے لے کے 1948 تک یہ ڈوگرا سے جابرانہ قبضہ کیا تھا. اسی خاندان ماکپون پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اسی قوم پر حملہ کیا تھا. کل یہی قوم اور یہی خاندان مل کر 48 میں ڈنڈے کے زور سے ان کو دوبارہ بگایا ہے. جو تو جابرانہ قبضہ تھا، جابرانہ فارغ کیا. جو صحیح. اور تحریک آزادی پاکستان میں تاریخ شاہد ہے، جو تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ گلگت بلتستان سے نمائندے جاتا تھا جو کنونشن اور بہت سارے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے لیے جموں سائڈنگ انڈیز. یہ ہمارے آبا و اجداد تحریک آزادی ہے اس میں شامل ہے، جو پاکستان میں تحریک آزادی پاکستان کے ہیروز کے اولاد ہے. جو یہ پورے علاقے کے لوگ قائد اعظم کے ساتھ رہ کر تحریک میں شانہ بہ شانہ ساتھ رہے، جو تاریخ گواہ ہے. جی راجہ زکریا صاحب فرما رہے تھے کہ ڈوگرا راج کچھ عرصے کے لیے زبردستی یہاں قابض ہوئی تھی، تو زبردستی ہم نے ان سے علاقہ خالی بھی کرایا. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا مثبت حوالہ بھی دیا کہ ہم تو باقاعدہ تحریک آزادی میں شامل رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آغا علی رضوی صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آغا علی رضوی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. حالانکہ تقسیمات کے سلسلے میں کشمیر جو اکثریتی مسلم ریاست تھی ان کو بھی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور لیکن یہ برطانیہ کی پالیسی ہے کہ دونوں ممالک کو لڑا کے رکھنے سے، کوئی مسائل رکھنے سے ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ علاقائی ریجن جو ہے وہ پاورفل نہیں ہوتے ہیں لڑنے کی وجہ سے. لہٰذا اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا، پاکستان کی بھی غلط پالیسیوں میں سے ایک پالیسی یہی ہے
اس ایریے کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ نفی کر کے ڈسپیوٹڈ ایریا کہا جا رہا ہے، اور دشمن کو اس سلسلے میں جناب علی خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ہم پاکستان کے اس دو رویے کی ہم جناب علی سمجھ میں نہیں آتی ہماری، لیکن انشاءاللہ گلگت بلتستان جو ہے وہ اگر دیکھیں نا، گلگت بلتستان اگر کشمیر کے ساتھ ہوتے تو کشمیر کو تو باقاعدہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، ریاست کے طور پر اس کو قبول کیا ہوا ہے، ان کے صدر ہے، ان کے اسمبلی الگ ہے، ان کے حقوق الگ ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات ابھی تک ہمیں ایسے حقوق نہیں ملی ہے۔ لہٰذا ہمارے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم کشمیر کے ساتھ ہوتے تو کشمیر کو جب اسٹیٹس ملتا اس وقت ہمیں کشمیر کے حساب سے رکھ لیتے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جناب علی، لیکن یہاں کے عوام کے، میں سمجھتا ہوں نہ ہندوستان نہ پاکستان بلکہ یہاں کے عوام کی رائے کو دیکھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ عوام کی رائے ابھی اس وقت یہ ہے کہ بھائی ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، ہم بھول جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے ہم جناب علی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں کے جو ابھی اسمبلی ہے با اختیار اسمبلی ہونا چاہیے، یہاں کا جو کونسل ہے گلگت بلتستان کا با اختیار کونسل ہونا چاہیے، لہٰذا وفاقی طور پر اگرچہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ایک مکمل آئینی حقوق اور مکمل خود مختار اور با اختیار، ہم یہ کہتے ہیں با اختیار اسمبلی، با اختیار کونسل کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ جی آغا علی رضوی صاحب نے واضح کیا کہ ہمارے لیے مکمل اور با اختیار حکومت ہونی چاہیے۔ جی سید مہدی شاہ صاحب، کیوں مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ ہمارے معاملے کو نتھی کر دیا جاتا ہے؟ آپ اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جناب دیکھیں، مطلب معاہدہ کراچی، اب معاہدہ کراچی کی بار بار یہ لوگ تذکرہ کرتے جی معاہدہ کراچی میں سردار ابراہیم نے دستخط کیا تھا، جبکہ سردار ابراہیم آزاد کشمیر کا لیڈر تھا، گلگت بلتستان کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ ہمارا فیصلہ تو ہمارے لوگوں نے کیا کہ کر کے پاکستان میں شامل ہوا، تو آزاد کشمیر اور ہمارے حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ ہم خود اور دوسری بات یہ ہے جی، ابھی آپ نے بڑا خوبصورت بات کیا، پہلے ہندوستان میں تو مغلوں کا حکومت تھی، تو آج مغلوں کے حوالے کریں نا جی، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اس کو حیثیت کو، اگر اس دن ہندوستان نے کشمیر کو جو اپنے ساتھ ملانے کے فوراً بعد اگر عمران خان صاحب جرأت کرتے اور وہ یہ کہتے کہ جی جب انہوں نے اس کا وہ کیا تو ہم نے گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبہ اور آزاد کشمیر کو ایک صوبہ کہتا تو آج انڈیا کو جرأت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے حکومت کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مہدی شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کی حکومت میں ہمیں کچھ عارضی طور پر اختیارات ملے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ گلگت بلتستان کو مکمل صوبائی اختیارات دیے جاتے؟ ہم نے ہمارے چیئرمین صاحب پر واضح بتا دیا کہ بھائی اگر آپ کی حکومت آئے تو اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے حکومت اگر مرکز میں آتا ہے تو کم سے کم اگر باقی نہیں ہو تو کم سے کم عبوری صوبہ تو ہم ضرور لے لیں گے ان کو، کیونکہ عبوری صوبہ لینے کے بعد ہمارے سسٹم ویسے چلتا رہے گا۔ اور ابھی جس طرح پہلے آپ نے فاٹا کو جو مسئلہ تھا، فاٹا کو بھی ختم کر کے انہوں نے پاکستان میں ضم کیا، اب وہ وقت آ چکا ہے، لیکن جو ہماری حکومت میں تھی اس کو ہم آخری وہ نہیں سمجھ رہے تھے، ہم پہلا قدم سمجھ رہے تھے۔ اب بھی ہم اس بات پر قائل ہے کہ بھائی ہم اس کو پہلا قدم، ہمارا جدوجہد ہے، جب تک ہمیں صوبہ ملنے تک ہم اپنے جدوجہد کریں گے۔ اور ابھی آپ خود دیکھیں کہ ہمیں پچھلے دفعہ نواز شریف نے بہت بڑا ہمیں دھوکہ دیا ہے، ادھر گلگت میں الیکشن سے پہلے آ کے کہا جی اگر ہم جیت جائے تو ہم آپ کو صوبہ دیں گے، تو جیتنے کے بعد صوبہ تو چھوڑو، اس نے تو اور سسٹم کو بگاڑنے کی کوشش کیا۔ پھر اس کے بعد وہ سرتاج عزیز کا ایک آیا تھا، اس کو بھی مطلب نون لیگ والے خود نے اس کو آنر نہیں کیا۔ ابھی آج سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ ابھی اصلی فیصلہ تو بعد میں آ گئی ہے، تو سپریم کورٹ نے صرف الیکشن کے حد تک فیصلہ سنایا ہے، اور جو صحیح فیصلہ ہے وہ بعد میں سنائیں گے۔ اور ہمیں توقع ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمیں اگر صوبہ نہیں تو کم از کم عبوری صوبہ ضرور دے دیں گے۔ جی نون لیگ نے اپنا صوبہ بنانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں کیا، یہ کہنا تھا سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا،
لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔